جاوید صاحب آپ کو کیسے لگا کہ مارچ کے بعد الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ شاہد خاقان صاحب نے کیا سوچ کے بیان دیا؟ دیکھیں، جو حالات 3.5 سالوں میں بن گئے ہیں اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ کسی بندے سے بھی 22 کروڑ عوام میں سے کسی سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ اے کم ٹردہ نظر نہیں آندا، اے چلن والا کم نہیں ہے گا، یہ آئی چلائی ہے، یہ ایک وینٹیلیٹر پہ پڑی حکومت ہے جو کسی وقت بھی ڈیڈ باڈی بن جائے گی۔ آپ یہ تو کوئی نئی بات ہے نہیں کہ مارچ کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے۔ میں تو سمجھتا تھا اور سننے میں تو یہی تھا کہ مارچ تک الیکشن ہو جائیں گے، مگر اب کوئی تھوڑا سر کیوں ہو جائیں گے؟ 2-3 ماہ آگے جا الیکشنز سکتے ہیں، کروانے مارچ کے کے بعد ہو جائیں اس گے۔ وقت جو طریقے ہیں وہ پرائم منسٹر خود سے اناؤنس کر دیں، یا ہاؤس کے اندر ان کی میجورٹی ختم ہو جائے، نو کانفیڈنس ہو جائے، کوئی اور ایوان میں اکثریت حاصل نہ کر سکے، یا ایک ان کے اوپر فورن فنڈنگ کا پی ٹی آئی یہ کا بھی کیس ہے، اس کا کوئی ایسا ایڈورس ڈیسیژن آ جائے۔ ادروائز تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ہے سر۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ماورائے آئین طریقہ تو ہو اور سکتا ہے، آئین کے اندر تو یہ 2-3 طریقے ہی ہیں۔ نہیں، یہ 2-3 طریقے ہی اگر آئینی حدود میں رہتے ہوئے ادارے اپنی جگہ چلے جائیں تو یہ 2-3 طریقے جو آپ نے بتائے ہیں اسی طرح حکومت ہٹ جائے گی، مگر ابھی تک وہ امبریلا آپ ہٹی کو کیوں نہیں ہے، امید ہے یہ؟ اور یہی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہی میری عرض سن لیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شاید پاکستانی قوم کے حالت پر رحم نہیں کسی کو آ رہا، اور شاید ریاست پر بھی کسی کو رحم نہ آ رہا ہو، مگر جو لانے والے ہیں ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر بضد رہے کچھ عرصہ اور تو پاکستانی معیشت جو ڈوب گئی ہے آلموسٹ، اس سے جو اثرات آئیں گے پاکستانی قوم پر، ریاستی اداروں پر اور ریاست کی سلامتی پر، وہ شاید اس کا شاید خدا نہ کرے ایسا موقع آئے، وہ ناقابل بیان ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ قحط ہے۔ بنگال میں ایک جو قحط آیا تھا، آج پاکستان ایک نئے قحط کی شکل میں ہے کہ ٹھیلے دکانیں بھری ہوئی ہیں سبزیوں پھلوں سے، مگر لوگوں کے پاس سکت نہیں ہے اس کی خریداری کے لیے۔